پاکستان کو جو ہے بہت اچھی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت تھی. بڑا اچھا سنبھالا دیا, بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی سائم ایوب کی کہ ہر گیند کے اوپر ہی کچھ نہ کچھ ایونٹ کریں. ٹھیک ہے, پاکستان 300 رنز نہیں کر سکا. اب جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کو کرنا ہوگا. گھاس ابھی پچ کے اوپر ہے. آپ نے دیکھا کہ نیا بال جب سیم موٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے, اور اس میں سلپ لگنے کا بھی چانس ہے. گیند اگر پھنس گیا تھوڑا سا یا بیٹسمین پچ پہ نہ پہنچا تو اونچا جانے کا چانس ہے. السلام علیکم, میں ہوں عامر سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیسٹ میچ سیریز ہو رہی ہے. اس کا دوسرا ٹیسٹ میچ تھا جو کہ مسٹ ون ہے پاکستان کے لیے ٹو ڈرا دا سیریز, کیونکہ بنگلہ دیش پہلا میچ جو ہے کوائٹ کنونسنگلی جیتا ہوا ہے, اور پاکستان کو جو ہے بہت اچھی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے سرفس جو ہے تھی اس کا بھی اچھا ہونا بہت زیادہ لازمی تھا, جہاں پہ تھوڑا کچھ بالرز کے لیے موجود ہوتا. گھاس تو چھوڑی گئی, لیکن پہلے سیشن ہمیں پاکستان کے بیٹسمینوں نے ایک آؤٹ ہونے کے بعد بڑا اچھا سنبھالا دیا. بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی سائم ایوب کی اور کپتان شان مسعود کی, جو بہت پازیٹیو کھیلے. اس پارٹنرشپ کی جو خوبی تھی میرے خیال میں وہ یہ تھی کہ دونوں بیٹسمینوں نے حالانکہ پہلے اوور میں وکٹ گری ہوئی تھی اور پچ کے اوپر گھاس بھی تھا اور کافی دنوں سے بارش ہو رہی تھی. ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ پچ کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے جوس ہوگا. بڑا زبردست پازیٹیو کھیل کے انہوں نے وہ جو ایلیمنٹ تھا اس کو نلیفائی کیا, اور بنگلہ دیش کے بالرز کو جو ہے وہ پریشر میں رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے کپتان جب لنچ پہ گئے ہوں گے تو وہ یہ وانڈر کر رہے ہوں گے کیا میں نے رائٹ ڈیسیژن کیا ہے پاکستان کو پہلے بیٹنگ دیکھ کے. پچ کے اوپر تو اتنا زیادہ کچھ ہو نہیں رہا, لیکن لنچ کے بعد چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئیں. وہ اس لیے چینج ہوئیں کہ لنچ سے پہلے نتھنگ ٹیکنگ اوے فرام دا پاکستانی بیٹرز. میرا خیال ہے لنچ سے پہلے چونکہ کپتان نے ٹاس جیتا ہوا تھا اور پاکستان کو انسرٹ کیا تھا بیٹنگ کے لیے, وہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ ہر گیند کے اوپر ہی کچھ نہ کچھ ایونٹ کریں, اور اس میں انہوں نے رنز بھی بہت زیادہ لیک کیے. پچھلے میچ میں اگر ان کی بالنگ کو دیکھا جائے تو بہت ڈسپلن تھے اور پیشنٹ تھے, لیکن یہاں پہ چونکہ کپتان نے پھر ٹاس جیت کے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو بالرز اوبلیگیٹڈ فیل کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے جلدی جلدی وکٹیں لینی ہے, اور اس میں پاکستانی بیٹسمینوں کو رنز کرنے کے بہت زیادہ مواقع ملے. لنچ کے بعد آئے تو پھر وہی ڈسپلن اور پیشنس کے ساتھ بالنگ کرنی شروع کی, اور وہ جو ناہید رانا اور جو مہدی حسن معراج کا کمبینیشن تھا, مہدی حسن معراج نے نہ صرف اپنے کپتان کو کنٹرول دیا اور الاؤ کیا رنز روک کے کہ ناہید رانا جو ہے بیٹسمینوں کے اوپر اٹیک کریں, اور ایونچولی یہ جو دونوں بالرز تھے انہوں نے کمپلیمنٹ کیا ایک دوسرے کو. 2 وکٹیں لیں مہدی حسن معراج نے, اور اس کے بعد پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا. ریزسٹنس ہم نے دیکھی. بابر نے بہت زیادہ محنت کی کہ کسی طریقے سے کافی عرصے سے جو الوسیو ہیں ان کے لیے ٹیسٹ میچ میں 50 یا 100 اس کو حاصل کیا جائے. بڑی محنت کی انہوں نے, لیکن ایونچولی لیفٹ آرم سپنر کے خلاف پھر ایک دفعہ وہ لیگ بفور ہو گئے. رضوان بھی آؤٹ ہوئے, لیکن آپ کو تعریف کرنا ہوگی یس سلمان علی آغا کو چانسز ملے, لیکن ٹیل کے ساتھ بیٹنگ کرنا ایک آرٹ ہے, اور انہوں نے دکھایا کہ ٹیل کے ساتھ بیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. ٹیسٹ میچ میں ایک اور 50 حاصل کیا. ٹھیک ہے, پاکستان 300 رنز نہیں کر سکا, لیکن اب جو سناریو ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے 150, 250 یا حد 200 کے اوپر بنگلہ دیش کو آؤٹ کرے کسی نہ کسی طریقے سے, اور اس کے بعد تھرڈ ڈے ٹی تک اتنا سکور کر دیں کہ بنگلہ دیش کے اوپر پریشر آئے اور ڈکلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تاکہ ایٹ لیسٹ ہر سیشن میں تقریباً 30 اوور ہوتے ہیں, آپ کے پاس 120 اوور ہوں کہ آپ 10 وکٹیں دوبارہ حاصل کریں اور اس سیریز کو برابر کریں. اب جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کو کرنا ہوگا, کیونکہ انہوں نے سیریز جو ہے ڈرا کرنی ہے, لیکن ایک چیز کی جو تنبیہ کی جا سکتی ہے پاکستانی بالرز کو کہ ڈیسپریٹلی چیزیں نہیں کرنی, آپ نے پیشنس شو کرنی ہے. گھاس ابھی پچ کے اوپر ہے, آپ نے دیکھا کہ نیا بال جب سیم موٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے.
تو اگر آپ شروع میں آؤٹ کرتے ہیں اور مڈل پیریڈ میں کنٹرول کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں, پریشر رکھتے ہیں اپوزیشن کے اوپر, تو آپ کے چانسز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ ہے, ٹھیک ہے ایک دن لوز ہوا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کا, لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہوگی کہ ہر سیشن میں ایکسٹرا ٹائم مل رہا ہے دونوں ٹیموں کا, کہ وہ جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کو میک اپ کیا جائے. یوزلی ٹیسٹ میچز میں 450 اوور ہوتے ہیں, 20 یا 25 کم ہو جائیں گے, لیکن اب پاکستان کو جو ہے دے ہیو ٹو فورس دیئر وے ان ٹو دس ٹیسٹ میچ ود دس ہوپ کہ کل پاکستان ٹیم جو ہے وہ ان کو جلدی سے آؤٹ کرے گی اور اس ٹیسٹ میچ میں جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آئے گی. ایسی ہوپ کے ساتھ کہ پاکستان اچھا کرے آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن جاتے جاتے میں پھر مہدی حسن معراج اور نہید رانا کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ینگ اینڈ را ٹیلنٹ ہے, پیس ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا سکل لیول پہلے ٹیسٹ میچ سے اس ٹیسٹ میچ کو دیکھیں, سکل لیول بڑھا ہے. اور اس کے بعد جو مہدی حسن معراج ہیں وہ ایک اٹیکنگ لائن کے اوپر بال کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جو انڈیا کے گریٹ اسپنر تھے بشن سنگھ بیدی صاحب, ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ٹھیک ہے ٹرننگ وکٹ کے اوپر تو آپ ڈیڈلی تھے, لیکن جب وکٹ سیدھی آتی تھی تو آپ کا جو اپروچ ہوتا تھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یار میں کوشش یہ کرتا تھا فلائٹ کروں آف سٹمپ کے باہر اور پلیئروں کو کور کھلانے کی کوشش کروں, کیونکہ جب آپ کور میں ہٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلے کا فیس جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں سلپ لگنے کا بھی چانس ہے. گیند اگر پھنس گیا تھوڑا سا یا بیٹسمین پچ پہ نہ پہنچا تو اونچا جانے کا چانس ہے, تو اس میں آپ کو وکٹیں ملتی ہیں سیدھی وکٹ کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مہدی حسن معراج کی بات کی جائے, پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی سیکنڈ اننگز میں انہوں نے آف سٹمپ کے باہر کی لائن پکڑی. اگر گیند ٹرن ہوتا تھا تو ان سائڈ ایج ان پلے آتا تھا, اگر گیند ان کا باہر کی طرف نکلتا تھا یا سیدھا رہتا تھا تو آؤٹ سائڈ ایج ان پلے آ جاتا تھا. سو اٹیکنگ لائن کے اوپر بال کیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج نہید رانا جو ہے وہ اپنا سکل لیول امپروو کرتا جا رہا ہے. اور مہدی حسن معراج یس ہی ہیز کم آف ایج, ایکسپیرینس بھی ہے, 2 آل راؤنڈرز ہیں ان کے پاس بنگلہ دیش ٹیم کے پاس. شاکب کی صورت میں, مہدی حسن معراج کی صورت میں نہ صرف رنز کرتے ہیں, وکٹیں بھی لے کے دیتے ہیں, ہولڈنگ جاب بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں فنگر اسپنر کا رول جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ہولڈنگ جاب کرنا ہے. اس میں اگر وہ 1-2 وکٹیں لے دے تو وہ بونس ہوتا ہے, اور جب آپ کا 5 وکٹیں لے لے آف اسپنر آن ڈے 1 تو یہ تو کمال کی کنٹریبیوشن بن جاتی ہے. پاکستان کو بھی آل راؤنڈرز چاہیے. ٹھیک ہے عامر جمال نے پرومس کیا, لیکن انفارچونیٹلی انجریز نے ان کو کافی زیادہ جو ہے پیچھے رکھا. جو اچھے آل راؤنڈر میں ڈیولپ ہو رہے تھے ان کی ڈیولپمنٹ ہیمپر ہو گئی. لیکن اگر پاکستان نے ایک اچھی ویل راؤنڈڈ ٹیم بننا ہے تو میرے خیال میں ہمیں سلمان علی آغا پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, ان کو مواقع دینے پڑیں گے. اگر ان کے 1-2 فیلئر بھی ہوتے ہیں تو ایز اے سلیکٹر یو ہیو ٹو لک اوے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کانفیڈنس سے کھیلو, آپ کی پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. سو وہ آپ کو لگژری دیتا ہے کہ آپ ایک ایکسٹرا بالر کھلا لیں یا ایکسٹرا بیٹسمین کھلا لیں. سو آئی تھنک کہ پاکستان جو ہے سلمان علی آغا کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا انٹو اے فائن آل راؤنڈر. یوٹیوب چینل کو فالو کرنے کا بہت بہت شکریہ. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.